تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجيبت النار بالشهوات وأجيبت الجنة بالمكاره رواه البخاري وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام. قال تعالى في القرآن المجيد إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال تعالى في القرآن المجيد قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کی تعریف بیان کرتا ہوں جو الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش، جو زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا. اور درود و سلام بھیجتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ کا بے انتہا شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو اس کے گھر میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی ہے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت ہمارے اس عمل کو قبول فرمائے، آمین. اور ایک اہم ادب خطبے کا جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الجمعہ میں نقل کرتے ہیں، استقبل ابن عمر وانس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ الامام، کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بالجملہ صحابہ رضوان اللہ تعالی مجمعین کا یہ ادب تھا، ان کا یہ منہج تھا کہ جمعہ کے دوران وہ اپنے چہرے کا رخ امام کے چہرے کی طرف کرتے تھے. یہی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمنکبیہ یا ابن عمر کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الادب میں نقل کرتے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کاندھے سمیت پکڑتے ہیں اور فرماتے ہیں اے عمر کے بیٹے کن فی الدنیا، اس دنیا میں ایسا رہو، اس دنیا میں ایسا قیام کرو جیسا کوئی مسافر قیام کرتا. اس کا مطلب کیا ہے؟ حافظ ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الباری میں نقل کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، یہ سیکھ دینا چاہتے ہیں، یہ بات سمجھانے چاہتے ہیں کہ اے عبداللہ ابن عمر تم مسلمان ہو، تم مومن ہو، تمہاری مثال ایسی ہے جیسا مسافر کی ہے. مسلمان کبھی بھی دنیا میں مستقل قیام کرنے کی کوشش نہیں کرتا، مستقل آرام کرنے کی کوشش نہیں کرتا. مسلمان کی منزل کیا ہے؟ اس طرح مسافر کی ایک منزل ہوتی ہے. مسلمان کی منزل یہ ہے کہ وہ اللہ کی رضا کے ساتھ اللہ کے پاس پہنچے، اللہ کی رضا کے ساتھ اللہ کے عذاب سے نجات پائے، اللہ کی رضا کے ساتھ جہنم سے نجات پائے. یہ مسلمان کے جینے کا مقصد ہوتا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ انسانوں کو کھیل و تماشے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، انسان کو ایک مقصد کے لیے پیدا کیا گیا. آئیے دیکھتے ہیں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے جن اور انسان کو پیدا کیا. جن اور انسان کے ساتھ اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا، لیکن فرشتوں کا نمبر 2 آتا ہے، نمبر دوسری پہ آتے ہیں. کیوں؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کس کو سجدہ کرے؟ آدم کو سجدہ کرے. یعنی شاعر نے یعقوب کہا کہ فرشتہ کہنے سے میری توہین ہوتی ہے، میں مسجود ملائکہ مجھے انسان ہی رہنے دو. اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي
پھر ان بنی آدم سے، پھر ان آدم کی مخلوقات میں سے، پھر ان آدم کی اولاد میں سے سب میں افضل، سب میں اعلیٰ کون ہے؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ مجموع الفتاوی کی 4 جلد میں یہ بات نقل کرتے ہیں، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى سے مفسرین استدلال کرتے ہیں کہ تمام امت کا اتفاق ہے، تمام امت کا اجماع ہے کہ روح زمین پر اللہ کے بعد اگر سب میں مقدر، سب میں اعلیٰ، سب میں باعظمت، سب میں رتبے والی اگر کوئی جماعت ہے تو وہ انبیاء علیہ السلام کی جماعت ہے۔ کون انبیاء؟ جن سے گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ کون انبیاء؟ وہ انبیاء جو گناہ کرنے سے اللہ سے ڈرتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں، انسان چاہتا ہے، جیسا میں نے پہلے آپ کے سامنے حدیث پیش کی، انسان چاہتا ہے کہ اللہ کی رضا کے ساتھ اللہ کے پاس پہنچے۔ ہم سوچیں پہنچنا تو کافر بھی اللہ کے پاس ہے، موت تو اس کو بھی آنا ہے، پہنچنا تو ہم کو بھی اللہ کے پاس ہے، موت ہم کو بھی آنی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ لیکن پہنچنے میں فرق یہ ہے، بات واضح طور پر سمجھا دو، کافر اللہ کی رضا لے کر اللہ کے پاس نہیں پہنچتا، لیکن مومن اللہ کی رضا لے کر اللہ کے پاس پہنچتا۔ ہم دیکھیں، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے انعامات ہم پر برسیں، اللہ کے انعامات، ہم اللہ ایسے راضی ہو جائے کہ اللہ ہم پر انعامات برسائے۔ اللہ نے کن پر انعامات برسائے؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے انعامات برسائے، ہم نے پھل دیے، ہم نے جنت دی، ہم نے جہنم سے نجات پایا۔ کس کو؟ من النبیین، پہلا گروہ جو سب میں افضل اور اعلیٰ ہے، تو گروہ انبیاء علیہ السلام کا گروہ۔ کیوں؟ سوال پیدا ہوتا ہے، انبیاء پر اللہ رب العزت نے انعامات کیوں برسائے؟ اولئک الذین انعم اللہ من النبیین من ذریۃ آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذریۃ ابراہیم واسرائیل وممن ہدینا واجتبینا اذا تتلی آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا۔ اللہ نے فرمایا سورہ مریم کے اندر کہ ہم نے انبیاء پر، ہم نے آدم پر علیہ السلام، ہم نے نوح پر علیہ السلام، ہم نے ابراہیم پر علیہ السلام، ہم نے ان انبیاء پر انعامات برسائے۔ کیوں؟ اذا تتلی علیہم آیات الرحمن، ہم جب ان پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی، جب ان پر رحمان کا کلام پڑھایا جاتا تو وہ خروا سجدا وبکیا، وہ تھرتھراتے، وہ روتے، وہ سجدے میں گر جاتے۔ امام ابن حاتم رحمۃ اللہ علیہ تفسیر ابن ابی حاتم میں نقل کرتے ہیں، جب سے سورہ مریم کی آیت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے سامنے پڑھی گئی، امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے میں گر جاتے ہیں، روتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں، یا لوگوں، اے میرے بھائیوں، یا اخوان، میں تم سے پوچھتا ہوں، ہاں ہم بھی جب یہ آیت پڑھتے ہیں سجدے میں گر کو جاتے ہیں، پیشانی کو اللہ کے دربار میں رکھ کو دیتے ہیں، لیکن وہ رونا جو انبیاء اللہ کے سامنے تخفے سے، خشیت سے رویا کرتے تھے، وہ رونا وہ کہاں سے لائیں گے؟ مسلمان کا کمال تو ہے ہی ہے کہ وہ اپنے پیشانی کو اللہ کے سامنے رکھے، لیکن مومن کا کمال یہ ہے کہ وہ اپنے پیشانی کو اللہ کے سامنے رکھ کر اللہ کا خوف کھا کر وہ ایسا روئے کہ لوگ دیکھنے والے بھی رونے لگے۔ انبیاء پر انعامات برسے، کیوں برسے؟ آئیے ذرا تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام، کون آدم؟ یہ وہ آدم علیہ السلام جو پہلے نبی، جن کو اللہ نے خود اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا۔ ایک بات یاد رکھیں، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ انبیاء سے گناہ نہیں ہوتے، انبیاء سے صرف چھوٹی سی لفظشات ہوتے ہیں، چھوٹی سی خطائیں ہوتے ہیں، لیکن انبیاء اس خطا پر بھی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ ہم سوچیں وہ انبیاء جو چھوٹی سی خطا پر اللہ کے سامنے روتے ہیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، اور دوسری طرف وہ لوگ جو کبیرہ گناہ کرنے کے باوجود اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، اللہ سے بے خوف۔ حضرت آدم علیہ السلام، وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، کہ آدم نے لفظش ہوئی، اللہ نے آدم کو ڈرایا۔ آدم علیہ السلام روئے، قرآن کہتا ہے رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اتنا روئے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کتاب الزہد میں نقل کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ وَلَوْ أَنَّ دُمُوعَ أَهْلِ الْأَرْضِ وَدُمُوعَ داؤد علیہ السلام مَا عَدَلَ جَمِيعًا دَمُوعَ آدم علیہ السلام حَتَّى أُهْبِطَ مِنَ الْجَنَّةِ۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آدم علیہ السلام من أُهْبِطَ مِنَ الْخَارِجِ الْجَنَّةِ، جب آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا، آدم علیہ السلام اتنا روئے
آدم علیہ السلام کے رونے کا مقابلہ پھر کائنات میں آنے والی پوری مخلوقات مل کر مقابلہ نہیں کر سکتی. کون آدم علیہ السلام؟ اللہ کے نبی جو گناہ سے پاک ہے. نوح علیہ السلام ونادى نوح ربه فقال ربي ان ابني من اهلي. اللہ رب العزت سورہ ہود میں نوح علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتا ہے. کون نوح؟ پہلے رسول. کون نوح؟ جس نے اللہ کی رضا کے لیے 950 سال دین کی دعوت دی. وہ نوح علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں فقال ربی ان ابنی من اہلی. یہ لفظ ہو گئی, یہ گناہ ہو گیا, ایک چھوٹی سی خطا ہو گئی. وقت نہیں ہے کہ خطا کیا ہوئی وہ آپ کے سامنے ذکر کرو. آپ دیکھیں نوح علیہ السلام نے اللہ سے مغفرت طلب کی. وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لِي, مغفرت طلب کی. کیسے مغفرت طلب کی؟ وہاں ابن وقت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نوح علیہ السلام اس غم کے بعد, اس حادثے کے بعد اتنا روئے کہ 300 سال تک نوح علیہ السلام روتے ہیں. چھوٹی سی لفظ پر اپنے آپ کو مجرم سمجھنے لگے. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم الى ربكم ترجعون ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون. وہ لوگ مجرم نہیں تھے. مجرموں کا عالم کیا ہوتا ہے؟ مجرموں کا عالم قیامت کے دن یہ ہوتا ہے کہ مجرم اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیتے اور اللہ سے دعا کرتے ہیں ربنا ابصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا انا موقنون. اے اللہ ہم کو مہلت دے, ہم دنیا میں جا کر نیک عمل کرنا چاہتے ہیں. آپ سوچیں کہ انبیاء علیہ السلام جو گناہ سے پاک ہیں وہ اپنے آپ کو مجرم سمجھ رہے ہیں. ہم جو دن بھر سرے عام گناہ کرتے ہیں ہم اپنے آپ کو کیا سمجھیں؟ نوح علیہ السلام. یہی وجہ ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ مطففین کی آیت سے گزرتے ہیں یوم یقوم الناس لرب العالمین. وہ دن دور نہیں جب انسانوں کو اللہ کے سامنے کھڑنا پڑے گا, اللہ کے سامنے ایک ایک لمحے کا جواب دینا پڑے گا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کو پڑھتے ہیں, اتنا روتے ہیں کہ آگے بڑھنے سے عاجز ہو جاتے ہیں. کون؟ انبیاء علیہ السلام. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ یہ علوم میں نقل کرتے ہیں شعیب علیہ السلام اللہ کے تقوی میں, اللہ کی خشیت میں اتنا بکا, یعنی اتنا روتے تھے کہ اللہ اکبر سیدنا شعیب علیہ السلام کی بینائی چلے گئی. کون؟ داؤد علیہ السلام. داؤد علیہ السلام انما فتنه فاستغفر ربه, استغفار کرتے ہیں. وخر الراکع واناب. سورہ سعد میں اللہ رب العزت فرماتا ہے داؤد علیہ السلام کے متعلق سجدے میں گر گئے, رونے لگ گئے جب ہم نے داؤد علیہ السلام کو آزمایا. کتنا روئے, کتنا آنسو بہائے. امام وکیع بن جراح رحمۃ اللہ علیہ کتاب الزہد میں نقل کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَإِنَّ دَاؤُدَ نبی اللہ علیہ السلام بُكَىٰ مِنْ خَطْیَتِهِ حَتَّىٰ حَاجَّ مَعَهُ. داؤد علیہ السلام جب ان کو آزمایا گیا داؤد علیہ السلام اتنا روئے, اتنا وہ خوف میں روئے, اتنا انہوں نے سجدے میں گر گرایا, اتنا گر گیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اتنا گر گیا ہے. داؤد علیہ السلام کے رونے کو دیکھ کر داؤد علیہ السلام کی جو آس پاس مخلوقات تھی, جو انسان تھے, جو چرند تھے, جو پرند تھے, داؤد علیہ السلام کو رونے کو دیکھ کر وہ مخلوقات بھی رونے لگے. کون داؤد علیہ السلام؟ کون؟ وہ داؤد علیہ السلام جن کے متعلق علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ قصص الانبیاء میں لکھتے ہیں کہ وہ داؤد علیہ السلام جو زبور کی تلاوت کرتے, نہر میں بہتا ہوا پانی ٹھہر جاتا. وہ داؤد علیہ السلام جو زبور کی تلاوت کرتے فضا رک جاتی. وہ داؤد علیہ السلام جو اگر زبور کی تلاوت کرتے پہاڑ ان کی آواز سننے کو لرز جاتے. وہ داؤد علیہ السلام جو زبور کی تلاوت کرتے پرواز میں فضا میں پرواز کرنے والے شاہین ان پہ سایہ کرتے. وہ داؤد علیہ السلام جو اگر زبور کی تلاوت کر کے چرند و پرند ان کے محراب میں جمع ہو جاتے. اتنے عظیم نبی جن کا نام خلیفۃ اللہ ہے, اللہ کے خلیفہ ہے, اللہ نے سلطنت دی. وہ داؤد علیہ السلام اللہ کا خوف کا کر اتنا روتے. کیوں روتے؟ کسی نے پوچھا حضرت داؤد علیہ السلام سے اے داؤد اے خلیفۃ اللہ علیہ السلام آپ اللہ کے یاد میں اتنا کیوں روتے ہیں, اللہ سے خشیت اتنا کیوں اختیار کرتے ہیں؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا اے بندو, اے میرے بھائی, اگر دنیا میں رونا بہتر ہے کہ اس سے کہ میں آخرت میں رہوں. یعنی اللہ کے رسول خود اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے
امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ الصحیح میں نقل کرتے ہیں، امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ اپنے مستدرک میں نقل کرتے ہیں، کیا فرماتے ہیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، یقول اللہ کہ اللہ فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے اللہ رب العزت، وعزتی لا يجمع على عبدي خوفين وامنين خفان في الدنيا وامن في الاخره وامن في الدنيا وخوف في الاخره. کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری عزت کی قسم میں دو امنوں کو اور دو خوف کو ایک دن میں جمع نہیں کروں گا. یعنی مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے اذا خفان في الدنيا وامن في الاخره، جو دنیا میں مجھ سے ڈرے گا میں آخرت میں اس کو امانت دے دوں گا، اور جو دنیا میں مجھ سے بے خوف ہو جائے گا میں آخرت میں اس کو ڈراؤں گا. کون سی آخرت؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. ماں بیٹے سے بھاگے گی، باپ بیٹے سے بھاگے گا، شوہر خاوند سے بھاگے گا، خاوند بیوی سے بھاگے گی. یہ آخرت. داؤد علیہ السلام نے جواب کیا کہ آج رونا بہتر ہے کہ اس سے کہ میں آخرت کے دن ہوں. یہ داؤد علیہ السلام یہ رو رہے ہیں. آگے بڑھے ہم، یہ تو انبیاء ہیں، میں آپ کو ان کی دربار میں لے جاؤں جو سید الانبیاء. کون ہے سید الانبیاء؟ جن کے متعلق قرآن کا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. جن کے متعلق قرآن کا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. جن کے متعلق قرآن کا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی الشیء فردوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا. جن کے متعلق قرآن کا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب. قرآن جس کے متعلق ہے یا ایھا الذین آمنوا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة من امرهم فقد ضل ضلالا مبينا. يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. بار بار ہر سورے میں، ہر رکوع میں، ہر حرف پر، ہر آیت میں اللہ رب العزت اللہ کے رسول کی شان بیان کرتا ہے، کبھی اشارتاً بیان کرتا ہے، کبھی تفصیلاً بیان کرتا ہے. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الانبیاء ہے، جو تمام انبیاء کے سردار ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے کیسے ڈرتے ہیں؟ بارہ عظیم رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں فجلس مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شقیر القبر. ایک جنازہ آیا، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھے. امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ السنن میں نقل کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر بیٹھ کے اور فرمایا یا اخوانی لمثل ھذا عودت، فرمایا اور فتبل السرا. بارہ ابن عظیم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں جب خبر کو دیکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا روئے کہ آپ کے رونے کی وجہ سے وہ زمین تر ہو گئی اور فرمایا یا اخوانی اے میرے بھائیو اس خبر کی تیاری کرو. مطرف رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد محترم سے روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے، نماز پڑھ رہے ہیں. فرمایا کون؟ مطرف نبی یقول رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی وفی صدره عزیز العزیز رہا من بکاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جس طرح ہانڈی میں سے آواز آتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یصلی جب نماز پڑھ رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رونے کی وجہ سے من بکاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول کی صدری اللہ کے رسول کے سینے سے ویسی آواز آ رہی ہے. کون اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ آگے بڑھ جاؤ. ابو ذر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان ابی ذر یقول قام النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالآیات حتی اصبح یرددها. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں کھڑے ہو گئے بس ایک آیت کو پڑھتے پڑھتے حتی اصبح صبح ہو گئی. کیا آیت پڑھ رہے تھے؟ سورہ مائدہ کی آیت پڑھ رہے تھے وَإِن تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عَبْدُكَ. اے اللہ اگر تو ان بندوں کو عذاب دینا چاہتا ہے تو عبدک یہ تیرے بندے ہیں. وَتَغْفِرْ لَهُمْ اگر تم کی مغفرت کرنا چاہتا ہے. عزیز الحکیم تو حکیم ہے. یہ ایک آیت پڑھتے پڑھتے روتے روتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری رات گزر گئی. کیا وجہ، کیا سبب ہے کہ آج سورہ بقرہ گزر جاتی ہے، عمران گزر جاتا ہے، نساء گزر جاتی ہے، آراف گزر جاتی ہے، حتیٰ کہ قرآن ختم ہو
ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وجہ یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں سے ایمان کی طاقت ختم ہو گئی ہے, ہمارے دل پتھر ہو گئے, حتیٰ کہ أشد قسوة, پتھر سے زیادہ سخت ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کون اللہ کے رسول؟ امام صادق نے کہا تھا بعد از خدا تو ہی بزرگ قصہ مختصر. یہ کیا شان بیان کی جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. بس اتنی بات کافی ہے کہ روح زمین پر اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو اللہ کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم. کون ساتھی کون ہے؟ انبیاء علیہ السلام. اتنی مقدس جماعت کے روح زمین پر فرشتوں سے بھی اعلیٰ جماعت. فرشتوں سے بات یاد آ گئی. امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ الحوائج کی اخبار ملائک میں نقل کرتے ہیں. ابن المنکدر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے جب جہنم کو پیدا کیا تو فرشتوں نے ہنسنا چھوڑ دیا, فرشتے رونا شروع کر دیا. کسی نے پوچھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبریل علیہ السلام کو, اللہ میں ابن دنیا رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں, اے جبریل میکائیل ہنستے کیوں نہیں؟ جبریل علیہ السلام نے جواب دیا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, جب سے اللہ رب العزت نے جہنم کو پیدا کیا میکائیل علیہ السلام نے رونا چھوڑ ہنسنا چھوڑ. فرشتے جن کو نہ حساب ہے نہ کتاب ہے وہ فرشتے رو رہے ہیں, اور ہم جن کو اللہ کے سامنے کھڑے نہ ہیں ہم ہنس رہے ہیں. اعوذ باللہ. آئیے آگے بڑھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون ہے؟ صدیق اکبر ہے, افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر. امام ابو یعلا رحمۃ اللہ علیہ المسند میں نقل کرتے ہیں کہ تمام بشر میں انبیاء کے بعد اگر کوئی سب میں افضل ہے صدیق اکبر ہے. اول يدخل الجنة من امتی ابو بکر. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری امت میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والا اگر کوئی شخص ہے ابو بکر تم. کون ابو بکر؟ جن کے متعلق قرآن کہے والذین جاء بالصدق, جس کے متعلق قرآن کہے والذین جاء بالصدق, جس کے متعلق قرآن کہے ثانی اثنین, جس کے متعلق قرآن کہے صاحب, جس کے متعلق قرآن کہے یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, جس کے متعلق قرآن کہے اولئک هم المؤمنون حقا, جس کے متعلق قرآن کہے اولئک هم المفلحون. یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے دوران ایک سڑک کے پاس ایک جھاڑ کو دیکھتے ہیں. کس کو دیکھتے ہیں؟ ایک جھاڑ کو دیکھتے ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جھاڑ کو دیکھ کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ یقول یا لیتنی کنت شجرۃ. فرماتے ہیں کہ کاش صدیق تو جھاڑ ہوتا رضی اللہ تعالیٰ. کیوں؟ اس جھاڑ کو ایک جانور کھا لے گا, اس کا وجود ختم ہو جائے گا, نہ کوئی حساب ہے نہ کوئی کتاب ہے. لیکن افسوس کہ صدیق تو انسان ہے, قیامت کے دن ایک ایک سوال کا جواب, ایک ایک لمحے کا جواب اللہ کے سامنے تجھ کو دینا. لا تزول ابن آدم یوم القیامہ حتی یسأل. ہم سمجھتے ہیں کہ کیا صدیق کو سے سوال ہوگا رضی اللہ نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن کوئی بنی آدم کی اولاد اپنے پیر کو ہلا نہیں سکتا جب تک ایک ایک سوال کا جواب نہ دے. آخری بات جو بہت اہم ہے, غور سے ہم سوچتے ہیں کہ ہم بسا اور کئی سارے لوگ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جاتے ہیں. ولا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ آخری نصیحت ابن رجب الحنبلی رحمۃ اللہ علیہ الجامع علوم والحکم میں نقل کرتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنے زندگی کے آخری لمحات میں ابو عمر رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں صدیق اکبر کچھ نصیحت کرنا چاہیں گے آپ؟ فرماتے ہیں کیا ابن عمر اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو اور قرآن کی آیت کو یاد کرو یسارعون فی الخیرات ویدعون رغبا ورہبا. کہ یحییٰ علیہ السلام اور زکریا علیہ السلام کے متعلق اللہ رب العزت سورۃ الانبیاء میں ارشاد فرماتا ہے کہ یہ اللہ سے دعا کرتے تھے, خیرات میں جلدی کرتے تھے, خوف کے ساتھ اور خشیت کے ساتھ, خوف کے ساتھ اور امید کے ساتھ. کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو, اللہ کی رحمت سے ناامید ہونا یہ سراسر کفر ہے. ہم سمجھے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ غور سے یاد رکھیں. سیدنا عمر بن خطاب نے کیا فرمایا کہ اگر اعلان ہو جائے کہ پورے لوگ جہنم میں جانے والے سوائے کہ مجھے خوف ہوگا کہ میں اس میں اور اعلان کرتے کہ سب لوگ جہنم میں جانے والے ہیں, صرف ایک جنت میں جانے والے, مجھے امید ہوگی کہ میں اس جنت میں جانے والوں ہوں. یعنی خوف کے ساتھ امید. انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا سبحوا بحمد
سبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا مما رزقناهم ينفقون. اللہ کے بندوں کی عباد الرحمن کی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ اللہ سے خوف بھی کرتے ہیں اور اللہ کے ساتھ امید بھی رکھتے ہیں. یہ بات یاد رکھیں کہ عبداللہ القنابی رحمۃ اللہ علیہ کی توبہ قبول کرنے والا رب کل بھی موجود تھا، آج بھی موجود ہے. بشر الحافی کی توبہ قبول کرنے والا رب کل بھی موجود تھا، آج بھی موجود ہے. فضیل ابن عاج رحمۃ اللہ علیہ کی توبہ قبول کرنے والا رب کل بھی موجود تھا، آج بھی موجود ہے. مالک ابن دینار رحمۃ اللہ علیہ کی توبہ قبول کرنے والا رب کل بھی موجود تھا، آج بھی موجود ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اور اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ کل بنی آدم خطا وخیر خطائین التوابون. کہ ہر بنی آدم کی اولاد خطا کار ہے، گناہ کرنے والا ہے، لیکن سب سے بہترین گناہ کار وہ ہے جو اللہ سے توبہ کرے. اللہ سے دعا کرے اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کیوں العلم لا یمال بها کمثل کنز لا ينفق في سبیل اللہ عز وجل. اس علم کی مثال جس پر عمل نہیں ہوتا وہ ایسے مال کی مثال ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں. وآخر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى اعلى واولى وعز وجل وتم واكبر.